بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ پارے کا جو سیکنڈ پوائنٹ آج ہم دیکھنے لگے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ کون سی؟ 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ میری ہی عبادت کرنا۔ اس میں کیا بتایا ہے؟ رسی کو پکڑے اور متفرق نہ ہونا، یعنی آپس میں جھگڑنا نہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مائزہ کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اذلان، اللہ تعالیٰ کی رسی کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن۔ ماشاء اللہ، تکبیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا قرآن مجید، وہ اگر ہم قرآن پاک پکڑیں گے نا، پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک رسی کا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہو نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے پہ آئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، یعنی جدھر قرآن کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، اچھے طریقے سے کرو، خوشی خوشی کرو۔ پھر قرآن کی کلاس ہو، اچھے طریقے سے بیٹھو، خوشی خوشی بیٹھو، سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کے تھرو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ اگر رسی چھوٹ جائے گی، آپ اگر کوئی گڈی اڑا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ ڈور آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو آپ کی وہ پتنگ اڑ رہی ہے، جیسے ہی آپ ڈور ہاتھ سے چھوڑو گے کیا ہوگا؟ گئی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں، اپنی نظر کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے جیسے ہی رسی چھوڑی، آپ رابطے سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ پتنگ کی مثال، گڈی کی مثال یاد رکھا کرو۔ جب میں اڑاتا ہوں نا، لڑکوں کو تو زیادہ سمجھ آئے گی، ہے نا؟ آج بھی اڑا رہے تھے، جیسے ہی اگر آپ اڑتے اڑتے بھی چھوڑ دو گے تو بس گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ ہمیشہ ساری زندگی جڑے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے قرآن سیکھ لیا، قرآن کی تلاوت آ گئی، بس کام ختم۔ لوگ اسی طرح نہیں کرتے ہیں نا، بچے جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس یا کہیں کوئی انہیں پڑھانے آتے ہیں یا مدرسے میں یا باجیوں کے پاس جا کے قرآن ہو گیا تو کہتے ہیں ہمارا قرآن ختم۔ قرآن کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ختم نہیں ہوتا۔ مائیں بھی بڑی خوشی خوشی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے اس کی آمین کرا دی، اس کے گفٹس مل گئے ہیں، اب وہ اسکول پڑھیں گے، اب وہ ڈاکٹر بنیں گے، اب وہ انجینئر بنیں گے۔ قرآن تو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ جب قرآن ختم کر دیا یعنی اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی رسی کو چھوڑنا ہے ہم لوگوں نے، مرتے دم تک نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ کون کون ہمیشہ قرآن پڑھتا رہے گا؟ ماشاء اللہ، تکبیر۔ اور قرآن پڑھنے کے پھر آداب بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر لو۔ قرآن کے آداب کیا ہیں؟ قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنا ہے، غلطی نہیں کرنی ہے، اور باوضو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہاں، بسم اللہ اور اعوذ باللہ۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کھڑا کیا کرو سارے۔ اور اگر غلطی ہو جائے بیچ میں تو غلطی صحیح کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس کا مطلب تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اور قرآن جب سیکھنا ہے اس کے بعد دوسروں کو سکھانا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور سیکھتے بھی رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ مزید اس کی منزلیں ہوتی ہیں، اور تجوید اپنی بہتر کرتی رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کا جو آپ کو علم حاصل ہوگا وہ آگے لوگوں کو
بتانا بھی ہے. ٹھیک ہے.